جو ہے مصلوب کی ضیافت قربان گاہ جو ہے مصلوب کی ضیافت لازم ہے ہر کسی کو اس میں ملے شراکت کرنے قبول دل سے وہ محتمام آؤ اس کے حضور اپنے سر مومنوں جھکاؤ حمد و ثنا خدا کی اپنی بقا کی حاصل قربانی مقدس التار پر چڑھاؤ اس کے حضور اپنے سر مومنوں جھکاؤ حمد و ثنا خدا کی مل کر تمام گاؤ اس کے حضور اپنے سر مومنوں جھکاؤ حمد و ثنا خدا کی باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مسیح یسوع میں عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے خدا کے پاک گھر میں آتے ہیں اور آج سال کے دوران 31ویں اتوار کی عبادت میں شامل ہیں کہ جب خداوند خدا ہم سبوں کو بلاتا ہے تاکہ ہم اس کے گھر میں آ کر عبادت کریں، اس کے پاک کلام کو سنیں اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنا کر اس سے برکت حاصل کریں۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم سنیں گے کہ ہمیں خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، عقل، جان، طاقت سے پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں خداوند یسوع مسیح کو کاہن اعظم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے پیار کی خاطر اور خدا کی پاک مرضی کی خاطر صلیب پر اپنی جان قربان کر کے ہم سبوں کے لیے نجات کا راستہ کھولتا ہے۔ آج کی پاک انجیل میں خداوند یسوع مسیح فقیر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے خدا اور ہمسائے کے پیار کے بارے میں ہمیں سکھاتے ہیں۔ آج کی پاک قربانی کے سارے پروگرام میں خدا ان کی مدد اور رہنمائی کرے۔ مقصود ہاشم کے لیے خدا مکمل صحت یابی عطا کرے۔ غزالہ مشتاق خدا انہیں برکت دے، دلی مرادوں کو پورا کرے۔ اور ذل سنیل خدا مکمل تندرستی عطا کرے۔ مارگریٹ نعیم کو خدا برکت دے، بچوں کو زندگی کامیابی عطا کرے۔ سکندر شوکت کے لیے خدا پورے خاندان کو برکت دے، بچوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بہادر مسیح، سکینہ بہادر، غزالہ پرویز، یاسمین رفیق، شفیق مسیح، نسیم پرویز، عروج، مسٹر اینڈ مسز شہباز، مسٹر اینڈ مسز مقبول، نرگس جوزف، مسٹر اینڈ مسز چودھری، منظور جلال،
مسٹر اینڈ مسز گلفام رضا، یوسف اختر، نعیم ناز، ایزا سکندر، مسٹر اینڈ مسز شوکت گوری اور یعقوب گلکلی کے خدا ان تمام مرحومین کو ہمیشہ کا آرام عطا فرمائے اور اپنے پاک لوگوں میں جگہ دے۔ نعمان انور گل کے لیے کہ خدا جن کو برکت دی ہے، قدیر شمیم کے خدا خاندان کو، کاروبار کو برکت دے، ان کے بیٹے زکریا کو بیرون ملک ان کی حفاظت نگہبانی کرے۔ جمیل گل کے لیے خدا خاندان کو برکت دے، بچوں کی دلی مرادوں کو پورا کرے۔ سمیہ برائن بلیسی، خدا ان کی شکر گزار ہے، خدا اپنی برکتوں سے نوازے، مزید برکتوں سے نوازے۔ نعمان کے کاروبار میں خدا برکت دے۔ عارف کوکر کو خدا مکمل تندرستی عطا کرے اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ ایان کوکر، مائرہ کوکر اور اناہرا وقاص کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ نرگس ظفر اور صابر نسیم کی آج برسی ہے، خدا اور فمیدہ صابر کے پیارا خدا ان کی روح کو ہمیشہ کا آرام عطا فرمائے۔ طارق اور ماریا ویزا کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا، خدا برکت عطا فرمائے اور ان کے ویزے میں ہر رکاوٹ کو دور کرے۔ ایمینول گل، سراج مسیح، گریس بی بی، سردارہ بی بی، دین مسیح کے خدا ان تمام مرحومین کو ہمیشہ کا آرام عطا فرمائے۔ احمد جان ولد روپن جان، خدا ان کے گزار ہیں، خدا نے اپنی برکت اور فضائل سے نوازا ہے، خدا مزید اپنی برکات عطا کرے۔ اقبال مسیح کے لیے جن کی کل برسی ہے، خدا ان کو بھی ہمیشہ کا آرام عطا فرمائے۔ تو ہم اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر آج کی پاک رسمی ادا کر سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ تمہاری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں اور قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔
ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੋਨੇ ਅਰਬਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੋਨੇ ਅਰਬਾ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਬਦਲਾਓ ਤੇ ਲੋਕ ਜਲਾਲੀ ਹਰ ਪਲੇ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਦਲਾਓ ਤੇ ਲੋਕ ਜਲਾਲੀ ਹਰ ਪਲੇ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੋਨੇ ਅਰਬਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੋਨੇ ਅਰਬਾ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਚਮਕੀਲੇ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਚਮਕੀਲੇ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੋਨੇ ਅਰਬਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੋਨੇ ਅਰਬਾ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ہم دعا مانگے۔ اے قادر مطلق اور رحیم خدا، اپنا کرم دکھا کر ہر آفت ہم سے دور کر دے، تاکہ ہم جسم اور روح دونوں کے لحاظ سے تیار ہو کر فراخ دلی کے ساتھ تیرے کاموں میں مشغول رہیں۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ سن اے اسرائیل، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے پیار کرنا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تثنیہ شرع کی کتاب، اس کا 6 باب 2 آیت سے لے کر 6 آیت مقدسہ تک۔ اس وقت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، اگر تو خداوند اپنے خدا سے ڈرے تاکہ تو ان سب قوانین اور احکام کو مانے جن کا میں نے تجھے حکم کیا، تو تو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا اپنی عمر پر تاکہ دن بڑھائے جائیں گے۔ بس اے اسرائیل، سن اور شوق سے ان پر عمل کر تاکہ تیرا بھلا ہو، اور اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے تو بہت بڑھ جائے، جیسا کہ خداوند تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ سن اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا خدا وہی اکیلا خداوند ہے، بس تو خداوند اپنے خدا کو
اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور یہ باتیں جن کا میں آج کے دن تجھے حکم دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ چراغ ہے میرے پیران کلام تیرا، چراغ ہے میرے پیران کلام تیرا، کہ میرے رات وچ ہوئے روشنی کرتا، چراغ ہے میرے پیران کلام تیرا۔ چونکہ وہ دائماً قائم ہے، مسیح کی حقانت لازوال ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 7واں باب 23ویں آیت سے لے کے 28ویں آیت مقدسہ تک پڑھیں گے۔ اے بھائیو، وہ تو کثرت سے کاہن مقرر ہوئے، اس لیے کہ موت کے سبب سے قائم رہنے نہ پاتے تھے، مگر یہ چونکہ دائماً قائم ہے، لازوال حقانت رکھتا ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں مکمل طور پہ نجات دے سکتا ہے، کیونکہ ان کی شفاعت کے لیے وہ دائماً زندہ ہے۔ چنانچہ ہمارا کاہن اعظم ایسا ہونا چاہیے جو مقدس ہو، معصوم ہو، بے ریا ہو اور گناہوں سے علیحدہ ہو، اور افلاک سے بھی مطال کیا گیا ہو، جو سردار کاہنوں کی طرح اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے اور پھر قوم کے گناہوں کے لیے ذبیحہ چڑھائے، کیونکہ اس نے ایک بار قطعی طور پر یہی کیا جب اس نے اپنے آپ کو چڑھایا، کیونکہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو کاہن اعظم مقرر کرتی ہے، مگر وہ قسمیہ کلام جو شریعت کے بعد ہوا اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو دائماً مکمل ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہلیلویا تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے، ہلیلویا تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے، ہلیلویا 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 ہلیلویا، سدا میں تعریف کروں گا اور سدا تجھے یاد کروں گا، سدا میں تعریف کروں گا اور سدا تجھے یاد کروں گا، آسروں سے بھرپور ہو کے تیرے لیے جیوں گا۔
सोने की तारीफ करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मरकज के मुताबिक। मुकद्दस मरकज की अंजील का 12वां बाब और उसकी 28वीं से 34वीं आयत तक पढ़ेंगे। एक दिन फकीरों में से एक ने यीशु के पास आकर उससे पूछा कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है? यीशु ने जवाब दिया कि पहला ये है, सुन ए इस्राएल कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। बस तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर, और दूसरा ये कि तू अपने हमसाये को अपनी मानिंद प्यार कर। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। तब फकीर ने उससे कहा, क्या खूब है उस्ताद, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और कि उसके सिवा और कोई नहीं, और कि उसको सारे दिल और सारी अकल और सारी ताकत से और अपने हमसाये को अपनी मानिंद प्यार करना सब सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से अफजल है। और जब यीशु ने देखा कि उसने अक्लमंदी से जवाब दिया, तो उसने उससे कहा, तो खुदा की बादशाही से दूर नहीं। और बाद इसके किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत ना की। पाक अंजील के वसीले से हमारी तमाम खताएं मिटाई जाएं। मसीह यीशु में अजीज भाइयों बहनों, आज की पाक अंजील जो कि मुकद्दस मरकज की अंजील के 12वें बाब में से ली गई है, इसमें एक फकीरों में से एक आलम शरा आया और खुदावंद यीशु मसीह से आकर सवाल किया, और सवाल करके पूछा कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है? खुदा ने बुजुर्ग मूसा को कितने अहकामात दिए? 10 अहकामात दिए। इसके अलावा भी शरीयत में बहुत सारे अहकामात मौजूद थे जो इबादत के हवाले से, रोजमर्रा की जिंदगी के हवाले से, पाकीज़गी नापाकी के हवाले से, रिश्तों के हवाले से बहुत सारे अहकामात थे। और इन तमाम और 10 अहकाम की तशरीह करते हुए यहूदी मजहबी रहनुमाओं ने, फकीयों और फरीसियों ने 613 अहकामात जो है छोटे और बड़े बनाए। अब लोगों के लिए ये कंफ्यूजन थी, ये कशमकश का शिकार थे लोग इस कशमकश का कि इतने सारे अहकामात को पहली तो बात है याद करना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब किसी हुक्म का पता होगा तो फिर उसकी पैरवी भी कर सकेंगे। जैसे बहुत सारे लोग जिनको अपने मुल्क के कवानीन का पता नहीं होता, तो वो जाने अनजाने में कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं
اور کچھ جن کو پتا ہوتا ہے پھر قانون کی پاسداری کرتے ہیں، لیکن قانون کی پاسداری کرنے کے لیے اس کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے ان سارے احکامات کو جاننا اور ان کو سیکھنا ضروری بات ہے، لیکن جب ان کو سیکھ لیا تو پھر سب سے زیادہ اہم حکم کون سا ہے؟ کون سے احکامات ہیں جن کو اول درجہ دیا جائے؟ کون سے احکامات ہیں جو اس کے بعد دوسرے درجے پر آتے ہیں؟ اور کون سے احکامات تیسرے درجے پر آتے ہیں؟ اور کون سے احکامات ہیں جو سب سے آخر پر آتے ہیں؟ کیونکہ لوگ اور مذہبی رہنما بھی کئی دفعہ ان احکامات میں جو ہے ان کی درجہ بندی میں جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے، کشمکش کا شکار ہو جاتے تھے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ایک جگہ فرمایا کہ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو بڑا خیال رکھتے ہو، تم پودینے پر، دھنیے پر، چھوٹی چیزوں پر یکی دینا چاہتے ہو، لیکن بڑی باتوں کو، رحم کو اور انصاف کو تم نظر انداز کر دیتے ہو۔ چاہیے کہ تم ان بڑی بڑی باتوں کا خیال رکھو کہ تم عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، اور چھوٹی باتوں پر یکی دینے کو تم بہت بڑی بات سمجھتے ہو۔ تو اس لیے یہ تمام تر احکامات جن میں بزرگوں کی روایات بھی شامل ہو چکی تھی، لوگوں کے لیے کشمکش کا شکار تھی، اور اس لیے اس فریسی کا سوال پوچھنا بجا تھا کہ خداوند سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ یا اگر دوسرے الفاظ میں دیکھا جائے مقدس لوکا کی انجیل کے مطابق جب یہ عالم فقہ آتا ہے تو آ کے پوچھتا ہے کہ خداوند سب سے بڑا حکم کون سا ہے، سب سے اہم حکم کون سا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ پہلا یہ ہے کہ سن اے اسرائیل کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ آج کی جو پہلی تلاوت احبار کی کتاب تثنیہ شرح کی کتاب اس کے 6 باب 2 سے 4 آیت میں سے لی گئی ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے، سن اے اسرائیل کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ یہ وہ کلام مقدس کا حکم ہے یا وہ اقتباس ہے کہ جو تمام بنی اسرائیل کے لیے ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر کہا جائے ان کا بنیادی عقیدہ ہے یا ان کا کلمہ ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ جیسے ہم مسیحیوں کے لیے تمام جو عبادات ہیں وہ پاک تثلیث سے شروع ہوتی ہیں، پاک تثلیث پر ختم ہوتی ہیں۔ ہمارے ایمان کی بنیادی اکائی پاک تثلیث ہے، اس کے بغیر کوئی مسیحی نہیں کہلا سکتا۔ اس طرح یہ عقیدہ جو ہے شمع و اسرائیل انگلش میں ہے یہ، تو یہ سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عقیدے کا حصہ ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، گوگل پر دیکھیں اور یوٹیوب پر دیکھیں تو یہ بڑا خوبصورت، اگر آپ اس کو جا کے سنیں گے شمع و اسرائیل، تو یہ بڑا خوبصورت ایک اقتباس ہے جو گا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ چانٹ کیا جاتا ہے، گریگورین چانٹ لیٹر میں جو سنگنگ کی جاتی ہے، عبادتی موسیقی ہے، اسی طرح یہ بڑا خوبصورت طریقے سے گا کے جو ہے وہ اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ سن اے اسرائیل خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ سب سے پہلے خدا کو ایک ماننے کی بات ہے، جو 10 احکام میں بھی خدا نے کہا، کیا کہا تھا؟ پہلا حکم کیا ہے؟ ایک خدا کو ماننا، فقط اسی کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا۔ دوسرے لفظوں میں کہ تم میرے حضور کوئی دوسرا معبود نہ لے کر آنا۔ تو سب سے پہلا حکم یہی ہے جو خدا سے شروع ہوتا ہے کہ خدا بہت سارے نہیں، جس طرح ان کے چوگرد بہت سارے خدا پائے جاتے تھے، تو خدا نے سب سے پہلے یہی بتایا کہ ایک ہی خدا ہے جو قادر ہے، جو اختیار رکھتا ہے، جو قدرت رکھتا ہے، ایک ہی خدا ہے، اور اس خدا کو پیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ماننا کہ ایک ہی خدا ہے اور اس خدا کو پیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے،
اور پیار بھی کیسے ہے کہ خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل سے اور اپنی ساری طاقت سے پیار کرتا۔ یعنی خدا کو پیار کرنا دل کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، اوپر اوپر سے نہیں، یا دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ دیکھو یہ خدا سے کتنا پیار کرتا ہے، دیکھو یہ خدا کے نام پر کتنا ہدیہ دیتا ہے، دیکھو یہ کتنی لمبی لمبی دعائیں پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، وہ دل سے نہیں ہوتا، وہ ذہن میں کچھ اور ہے کہ میری تعریف ہو، میری جو ہے وہ بلے بلے ہو، میری واہ واہ ہو، میرا نام ہو، نہیں، وہ ذہن میں اپنی بڑائی ہے نہ کہ خدا کی۔ تو اس لیے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ خدا کو پیار کرنا، پھر چاہے کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، میرا اور خدا کا معاملہ ہے۔ خدا جانے اور میں جانوں کہ میں کس طرح سے خدا کو پیار کرتا ہوں، سارے دل سے، ساری جان سے۔ ہم جیسے کہتے ہیں اپنی پوری جان لگا دینا کسی کام میں، پورا زور لگا دینا پوری جان سے، پھر پوری عقل کے ساتھ بھی، جیسے پولس رسول کہتے ہیں کہ عقل کے ساتھ بھی چلو اور روح کے ساتھ بھی چلو۔ عقل کو بھی اپنے ساتھ رکھنا کہ عقل کے ساتھ بھی پیار کرنا، دل بھی خدا کی طرف لگا رہے اور ذہن بھی خدا کی طرف ہی لگا رہے۔ یہ نہیں کہ میری زبان پر تو کچھ اور ہے اور میرا ذہن کہیں اور پہنچا ہوا ہے۔ اس طرح کئی دفعہ ہم چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دیکھ بھی ادھر ہی رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں اور پہنچے ہم کہیں اور ہوتے ہیں۔ دماغی طور پر ہمارا جو دھیان ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے، تو اس لیے پورے دھیان کے ساتھ پورا ذہن بھی اپنا خدا کی طرف لگانا، ذہن کے ساتھ بھی اسے، پوری عقل کے ساتھ اسے پیار کرنا، اور پوری طاقت کے ساتھ، جتنی بھی ہماری طاقت ہے، چاہے جسمانی ہو، روحانی ہو، کسی طرح سے بھی ہو، اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسے پیار کرنا۔ آدھی طاقت، آدھے دل کے ساتھ نہیں، 50-50 نہیں کہ آدھا میرا دل خدا کی طرف ہے اور آدھا میرا دل کسی اور طرف ہے، دنیاوی معاملات کی طرف یا دوسرے معاملات کی طرف نہیں، بلکہ 100% خدا کی طرف اپنا دھیان لگانا۔ جیسے پاکمس میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، اور کیا کہتی ہے کلیسیا؟ ہم دھیان لگاتے ہیں، چاہے نہ بھی لگایا ہو پھر بھی ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ یاد دلوانے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر ہمارا ذہن ادھر ادھر گھوم بھی رہا ہے اسے واپس لے کر آئیں اور خدا کی طرف اپنا دھیان کریں، اپنی پوری عقل طاقت کے ساتھ اسے پیار کرنا۔ اور اس کے بعد خدا نے کہا اور دوسرا یہ ہے، دوسرے کا اس نے نہیں پوچھا، اس نے پہلا ہی پوچھا تھا کہ پہلا حکم کون سا ہے، تو خداوند نے پہلا تو بتا دیا اور ساتھ کہا کہ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ یہ بار 19ویں باب کی 18ویں آیت سے لیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے پہلا تثنیہ شرع اور دوسرا اخبار کی کتاب سے حکم اٹھا کہ اس کو کہا جی پہلا وہ ہے، دوسرا یہ ہے۔ دوسرا اس لیے بتایا کہ اس نے پوچھا تو پہلا ہی تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے چاہتے تو پہلا ہی بتا سکتے تھے، جتنا اس کا سوال تھا اتنا ہی بتایا جا سکتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو پہلا ہے وہ بتانا بھی ضروری ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ دوسرا بھی نہیں ہے۔ اگر دوسرا نہ بتائیں تو پہلا نامکمل ہے، دوسرا پہلے کے بغیر نامکمل ہے اور پہلا دوسرے کے بغیر نامکمل ہے۔ یعنی خدا کو پیار کرنا اور ہمسائے کو پیار کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ انسان کو پیار کیے بغیر ہم خدا کو پیار نہیں کر سکتے، اور خدا کو پیار کیے بغیر انسانوں کو پیار کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ پہلا تو خدا کو پیار کرنا ہے اور دوسرا انسان کو پیار کرنا ہے۔ مقدس یوحنا اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں خدا کو پیار کرتا ہوں اور انسان کو پیار نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے
اور جھوٹے کا خدا کی بادشاہی میں جانا مشکل ناممکن ہے۔ تو اس لیے اگر خدا کو پیار کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمسائے کو یعنی انسانیت کو بھی پیار کرنا، اگر وسیع تر معنوں میں دیکھا جائے تو انسانیت کو پیار کرنا ہے۔ اگر ہم اس کی لیکن اگر عمل نہیں ہے تو پھر وہ نامکمل ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اگر مقدس لوکا کی انجیل میں یہی حوالہ پڑھیں تو ادھر خداوند یسوع مسیح نے ساتھ مثال بھی دی ہے۔ جب اس نے کہا، ایک اور سوال کیا تھا کہ میرا ہمسایہ کون ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے پھر مثال دی، نیک سامری کی مثال، جو آپ سب کو یاد ہے کہ ایک شخص جو ڈاکوؤں میں گھر گیا تھا، ڈاکوؤں نے اسے لوٹا، مارا، ادموا چھوڑ کر چلے گئے، اور وہاں سے کتنے شخص گزرے تھے؟ 3 شخص گزرے تھے۔ کون کون؟ پہلا لاوی، دوسرا کاہن، اور تیسرا سامری۔ جب لاوی گزرا، وہ بھی یروشلم کی طرف جا رہا تھا، اور ظاہر ہے لاویوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہیکل کی چیزوں کی رکھوالی کریں، دیکھ بھال کریں، پاک قربانی کے لیے تیاری کریں۔ تو اس نے جب دیکھا تو وہ کترا کر چلا گیا، کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ شخص مرا ہے یا زندہ ہے۔ تو عقل یہی تقاضا کرتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جس نے اس ڈاکو کو، اس شخص کو لوٹا ہے، وہ مجھے بھی لوٹ سکتا ہے، اس لیے کسی کے پھڈے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے سیدھے جا کے اپنی عبادت کرو۔ اس نے عقل کی حد تک تو جو ہے ٹھیک کیا۔ دوسرا کاہن آیا، اس کی بھی وہی وجہ تھی، اس نے بھی جا کے قربانی چڑھانی تھی۔ اگر یہ شخص مر گیا ہے، اس کو ہاتھ لگانا مطلب اپنے آپ کو ناپاک کرنا، اور ناپاک ہاتھوں سے جا کر قربانی چڑھانا جو ہے وہ یہ جائز نہ تھا، اس لیے اس نے بھی چھوڑ دیا، اور وہ بھی نہیں گئے، اس کے پاس گیا، کترا کر چلا گیا۔ اور پھر تیسرا شخص آیا جو کہ سامری تھا، جس سے لوگ نفرت کرتے تھے، جس کو یہودی لوگ بالکل ناچیز جانتے تھے۔ اس نے نہ تو کوئی جا کے قربانی چڑھانی تھی، نہ کوئی بڑا اہم کام کو جا کے ہیکل میں کرنا تھا، وہ پتہ نہیں کس کام جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ یہی میری عبادت ہے۔ خدا نے جو میرے سامنے اس وقت یہ شخص موجود ہے، بھیجا ہے، یا یہ شخص جو میرے سامنے آیا ہے، یہی میری عبادت ہے۔ اس کو دیکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا جو ہے میرے لیے اولین ترجیح ہے۔ اس نے اس کو نہ صرف دیکھا، اس کے زخموں پر مرہم لگائی، اور اسے سرائے کے پاس لے گیا، اور اسے جا کر کہا کہ اس کی دیکھ بھال کر، اور جب یہ تندرست ہو جائے گا میں واپس آؤں گا اور تجھے اور بھی ادا کر دوں گا جو بھی بنے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ان میں سے کون ہے جو اس شخص کا جو ڈاکوؤں میں گر گیا تھا ہمسایہ ٹھہرا؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ سامری۔ اس نے سامری بھی نہیں کہا، بلکہ اس نے کہا کہ وہ شخص جس نے اس کی مدد کی ہے، یعنی اس کی جو ذہنیت ہے ابھی بھی وہاں پر ہے۔ اس نے اپنی زبان سے اس کا نام بھی نہیں لینا چاہا، اس نے کہا وہ جس نے اس کی مدد کی۔ اتنا زیادہ جو ہے گمانڈ، اتنی زیادہ نفرت جو ہے وہ انسانوں میں بھر جاتی ہے۔ اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں تو آج کے دور میں بھی بہت سارے نیک سامری موجود ہیں۔ جہاں پر نیک سامری موجود ہیں، وہاں پر جو کاہن کا کردار تھا یا جو لاوی نے اس وقت کردار ادا کیا، وہ بھی ہمارے درمیان ہی رہتے ہیں، جو کترا کر چلے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں فضول میں کسی کی مصیبت کو اپنے گلے کیوں ڈالوں۔ لیکن ایسے شخص بھی ہیں جو خدا کی تعلیمات پر آج بھی عمل کرتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی مثال مقدسہ مدر ٹریزا ہمارے سامنے۔ مقدسہ مدر ٹریزا کی زندگی کو کس نے پڑھا ہے اس کے بارے میں، یا کچھ مووی یا کچھ ویڈیو دیکھی ہے؟ کسی نے کچھ جانا ہے مدر ٹریزا کے بارے میں، یا ویسے سنا ہے؟
باقاعدہ طور پہ کس نے پڑھا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ چلیں، اگر پڑھنے کے لیے کتاب نہ موجود ہو تو یوٹیوب پہ بہت ساری ان کی زندگی کے بارے میں موویز موجود ہیں، ضرور ان کی زندگی کے بارے میں جا کر پڑھیے گا۔ مووی دیکھنا جو ہے وہ تو آپ سب کو پسند ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، اپنے بیٹھنا ہے، لگا دینی ہے اور دیکھنا ہے۔ پڑھنے میں تو محنت لگتی ہے۔ تو مدر ٹریزا کی زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے بالکل ایسے کھلی کتاب کی مانند ہے۔ اس نے واقعی سچ میں یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمسائے کی محبت کا اور خدا کی محبت کا مطلب کیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ علم حاصل کر لینا یا بائبل مقدس کو جان لینا، بلکہ اس نے عملی طور پر کر کے دکھایا کہ کیسے وہ غریب لوگوں میں جاتی تھی، کیسے نادار لوگوں میں جاتی تھی، وہ جو دتکارے ہوئے تھے ان کے پاس جاتی تھی، وہ جو بالکل بدبو میں پڑے ہوتے تھے ان کے پاس جاتی تھی، اور ان کو اس نے اٹھایا اور ان کو گلے لگایا۔ وہ کہتی تھی کہ اس میں، ان سب میں مجھے اپنا خداوند، اپنا پربھو نظر آتا ہے۔ اس نے کہا کہ یسوع مسیح نے جو صلیب سے کہا تھا کہ میں پیاسا ہوں، وہ پیاس مجھے ان لوگوں میں نظر آتی ہے، وہ بھوک مجھے ان لوگوں میں نظر آتی ہے کہ جن کو میری ضرورت ہے۔ اس لیے اس نے اپنے ملک کو چھوڑا اور انڈیا میں آئی، کولکتہ کے مقام پر آ کر، اور اسی لیے اس کے نام کے ساتھ ہی منسوب ہوگا کہ مدر ٹریزا آف کلکتہ۔ تو اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی خدمت کی۔ تو اس نے پھر جب محبت کے، پیار کے، انسانیت کے، ہمسائے کی محبت کے کی اہمیت کو پہچانا، تو اس پیار کے اس درجے تک پہنچ گئی کہ اس نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسیحی ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ کوئی بھی ہے، کیونکہ پیار، محبت جو خدا ہم سے چاہتا ہے، جب ہم اس کے کمال کو پہنچتے ہیں تو پھر یہ مذہب کی حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ پیار کی حدود جو ہیں وہ مذہب کی حدود کو پار کر جاتی ہیں۔ اس کے لیے پھر انسانیت رہ جاتی ہے کہ کوئی بھی انسان ہو جس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، جس کو ہمارے پیار کی ضرورت ہے، وہ اس تک پہنچتے ہیں۔ ہمارے اپنے پاکستان میں دو بڑی خوبصورت مثالیں پچھلے سالوں میں جو ہمارے درمیان رہی، ایک عبدالستار عیدی کی مثال ہے کہ جس نے، اگرچہ وہ مسیحی تو نہیں تھا، لیکن اس کی زندگی جو ہے وہ انسانیت کے پیار سے بھری پڑی تھی۔ ایسی زندگی بسر کی کہ کوئی جو غیر مسلم ہے یا مسیحی ہے یا ہندو ہے، کوئی بھی اس کی خدمت سے انکار نہیں کر سکتا کہ کیسے اس نے انسانیت کی خدمت کی۔ پھر ڈاکٹر روتھ فاؤ جو اپنی ملک کو چھوڑ کر جو ہے کوڑ کے مریضوں کی خدمت کرنے کے لیے آئے۔ تو ایسی خدمت جو بے لوث خدمت ہو، حالانکہ یہ خدمت کرنا کوئی آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ ہم تو جو شخص تھوڑا معاشرتی طور پر اتنا ویل نہ ہو، غریب ہو، جس کے شاید کپڑے بھی پھٹے پرانے ہوں، جس سے شاید بدبو آتی ہو، تو ہم اس سے جو ہے وہ دور دور رہنا چاہیں گے، جس طرح کاہن اور لاوی نے کیا، وہ کترا کر چلے گئے۔ اور ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں نہیں اس کے پاس نہیں بیٹھنا، یہ ایسی اسمیل آتی ہے، یا اس کے پاس نہیں جانا۔ لیکن عزیز بھائیو بہنوں، یہی خدمت ہے، یہی خدا کا پیار ہے جو ہمیں آپس میں بانٹنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس محبت کے جو خدا ہم سے چاہتا ہے کون سے درجے پر ہیں۔ کیا ہم انسانیت کو پیار کرنے والے ہیں؟ کیا ہم انسانیت کا دکھ درد سمجھنے والے ہیں؟ کیا ہم انسانیت کا احساس کرنے والے ہیں؟ یا ہمیں اپنے جھگڑوں سے فرصت نہیں ملتی، یا ہمیں آپس کی ناچاکیوں سے فرصت نہیں ملتی، یا ہمیں آپس کی سیاست سے فرصت نہیں ملتی، یا ہمیں آپس کی نفرت سے فرصت نہیں ملتی؟ اگر ایسے ہے تو ان تمام چیزوں کو، منفی جذبات کو دل سے نکالنے کی ضرورت ہے۔
محبت بھرے جذبات کو دل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر مزید سمجھنا چاہتے ہیں کہ محبت ہے کیا، پیار ہے کیا جو خدا ہم سے چاہتا ہے، تو پھر پولس رسول کا پہلا خط ہے کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام 13واں باب بڑی واضح طور پر بتاتا ہے کہ محبت نرم ہے۔ اگر ہماری زبان میں نرمی نہیں ہے تو محبت نہیں ہے۔ محبت جو ہے غصہ ور نہیں ہے، محبت شیخی نہیں مارتی، محبت مغرور نہیں ہے، سب کچھ ڈانپ دیتی ہے اور ہم سب کچھ اچھالنے پہ تلے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں بہنوں، آئیں اس محبت کو جو خدا نے ہم سے رکھی ہے، خداوند یسوع مسیح نے ہم سے رکھی ہے اور ہمارے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے اور کہا ہے، حکم دیا ہے کہ دیکھو میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ جیسے میں نے تمہیں پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو، تو اسی سے تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے کیا ہو، شاگرد ہو۔ اگر ہمارے اندر یہ خدا کی محبت نہیں ہے، ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے، تو پھر ہم یسوع مسیح کے شاگرد بننے کے لائق نہیں ہیں۔ پھر ہماری پہچان کوئی اور ہی کچھ ہو سکتی ہے، نام کے ہم مسیحی ہو سکتے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں ہم مسیحی نہیں ہیں۔ پھر تو آئیں اپنی پہچان جو کہ خدا کی محبت ہے، آپس کی محبت ہے، ہمسائے کی محبت ہے، اس کو اپنائیں، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہوئے، تاکہ خدا کے لائق اور سچے شاگرد ٹھہر سکیں۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے آمین۔ ہم سب کھڑے ہوں گے اور اپنے ایمان کا اقرار کریں گے۔ رسولوں کا عقیدہ جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کماری مریم سے پیدا ہوا، اس نے 35 پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلق باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے، تو زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، ان کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آئے ہم اپنی مناجات خدا کے حضوری میں پیش کریں، دعا کرتے ہیں اپنے روحانی باپ پاپا اعظم پوپ فرانسس کے لیے خدا نے اپنی برکتوں نعمتوں سے نوازے تاکہ وہ خدا کی کلیسیا کی ذمہ داری بڑے احسن طریقے سے نبھاتے رہیں۔ اس مقصد کے لیے عزیزو دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں حاضر جماعت کو خدا برکت دے، سب کے دلی ارادوں مرادوں نیک خواہشات کو پورا کرے، جو نیک ارادے خدا کے حضور پاک الطار پر لائے ہیں خدا اس میں ان کو کامیاب کرے اور وہ تمام فضائل دے جن کے یہ طلبگار ہیں۔ اس مقصد کے لیے عزیزو دعا کریں۔ خاص دعا کرنا چاہتے ہیں مرحومین کے لیے جن کے نام پاک الطار پر آگے ہیں: ایمینول گل، سراج مسیح، گریس بی بی، سردارہ بی بی، دین مسیح، اقبال مسیح، بہادر مسیح، سکینہ بہادر، غزالہ پرویز، یاسمین رفیق، شفیق مسیح، نسیم پرویز، عروج، مسٹر اینڈ مسز شہباز، مسٹر اینڈ مسز مقبول، نرگس جوزف، مسٹر اینڈ مسز چودھری، منظور جلال، مسٹر اینڈ مسز گلفام، رضا یوسف اختر، نعیم ناز، ایزا سکندر، مسٹر اینڈ مسز شوکت گوری اور یعقوب گل، نرگس ظفر اور صابر نسیم اور فہمیدہ صابر کے پیارا خدا ان تمام کو اپنے پاک اور برگزیدہ لوگوں میں جگہ دے۔ اس مقصد کے لیے عزیزو دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا ہماری دعا سن۔
اور اس محبت میں قائم رہ سکتے جس کا خدا ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو لباس کریں، ایک دوسرے کو پیار محبت آپ کے ساتھ کریں اور اس دنیا میں اچھے اور وفادار مسیح کے ساتھ رہیں۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کرتے ہیں ان تمام مومنین کے لیے جو خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں۔ خدا ان تمام کی خدمات کو قبول اور منظور فرما اور ان سب کے خاندانوں کو برکت دے۔ اس مقصد کے لیے عزیزو دعا کریں۔ اے خدا ہماری پناہ اور طاقت تمام قوت اور شفقت کے سرچشمے یہ ساری دعائیں سن اور قبول فرما اور بخش دے کہ ان کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے، یسوع مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے، آمین۔ خالی ہاتھ کھڑا ہوں در پر، بہت گناہوں کا ہے سر پر۔ خالی ہاتھ کھڑا ہوں در پر، بہت گناہوں کا ہے سر پر، بہت گناہوں کا ہے سر پر۔ میں بوجھ کے نیچے دبا، میں بوجھ کے نیچے دبا، اے میرے خداوندا میں نظر چڑھاؤں کیا، میں نظر چڑھاؤں کیا۔ روٹی اور میں کو لے لے، اپنے ہاتھ سے برکت دے دے۔ اس روٹی اور میں کو لے لے، اپنے ہاتھ سے برکت دے دے، اپنے ہاتھ سے برکت دے دے۔ روح کی بھوک مٹا، میری روح کی بھوک مٹا، اے میرے خداوندا میں نظر چڑھاؤں کیا، میں نظر چڑھاؤں
یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ خداوند اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے اور ہماری بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائیں۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، عطا کر کہ یہ قربانی تیرے لیے ایک بے عیب ہدیہ ہو، اور کہ ہم اس سے تیرے رحم و کرم کی پاک بخشیں حاصل کریں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں۔ ہم دھیان لگاتے ہیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ واجب اور درست ہے، یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ، کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ تجھ ہی میں ہم حیات، حرکت اور ہستی رکھتے ہیں، اور اس بدن میں رہ کر نہ صرف ہر روز تیری شفقت کو محسوس کرتے ہیں، بلکہ زندگی کی ضمانت بھی یقینی جانتے ہیں، کیونکہ ہم اس روح کے پہلے پھل پا کر، جس نے خداوند یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا، کہ پوری امید رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے پاشکا کا بھید ایک دائمی بھید ہی ہوگا۔ اسی سبب سے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور فرشتوں کے ساتھ مل کر یہ کہتے ہوئے تیری صفتیں بیان کرتے ہیں: قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ عالم بالا پر ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ عالم بالا پر ہوشنا۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے، اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج، تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی، اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا، اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے، جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ یسوع تیری موت دا اعلان کریے، یسوع تیری موت دا اعلان کریے، مر کے جی اٹھیا ایمان کریے، مر کے جی اٹھیا ایمان کریے، کر لو تیاری یسوع پھر آوے گا، کر لو تیاری یسوع پھر آوے گا، آؤ اس گل ول بیان کریے، آؤ اس گل ول بیان کریے، یسوع تیری موت دا اعلان کریے، مر کے جی اٹھیا ایمان کریے۔ بس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں،
ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ کو فرانسس، ہمارے تمام بشپ صاحبان اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ اپنے ان بندوں اور بندیوں پر نظر کر جنہیں تو نے اس دنیا سے بلا لیا ہے، خاص طور پر نرگس ظفر اور صابر نسیم اور فمیدہ صابر، ایمینول گل، سراج مسیح، گریس بی بی، سردارہ بی بی، دین مسیح، اقبال مسیح، بہادر مسیح، سکینہ بہادر، غزالہ پرویز، یاسمین رفیق، شفیق مسیح، نسیم پرویز، عروج، مسٹر اینڈ مسز شہباز، مسٹر اینڈ مسز مقبول، نرگس جوزف، مسٹر اینڈ مسز چودھری مقبول جلال، مسٹر اینڈ مسز گلفام رضا، یوسف اختر، نسیم ناز، نعیم ناز، عیسیٰ سکندر، مسٹر اینڈ مسز شوکت گوری، یعقوب گل۔ بخش دے کہ جس طرح یہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھے، اسی طرح وہ جی اٹھنے میں بھی اس کے ساتھ رہیں۔ نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کنواری مریم، مقدس یوسف ان کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آمین۔ آئے ہم اپنے نجات دینے والے خدا سے ہدایت پا کر پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا مانگیں جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ آمین۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ اور زندہ خدا کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک خون کا ملایا جانا ہم پاک شکل لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے ایک نام کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے ایک نام کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے ایک نام کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ اے خدا یسوع مسیح، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، تیرے پاک بدن اور پاک خون کی شراکت میرے لیے فتویٰ یا سزا کا باعث نہ ہو، بلکہ تیری رحمت کے مطابق میرے جسم کی حفاظت کرے اور میری اپنی علاج سب۔ اور عزیزو، یہ ہے خدا کا برہ ہمارا نجات دہندہ، جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ کیا ہی مبارک ہیں وہ سب جس پاک برے کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں آئے، لیکن صرف تو کہہ دے تو میری روح شفا پائے گی۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔
कदी नहीं छड़ना जमाना वेरी लख होवे मैं भला यसू दा कदी नहीं छड़ना जमाना वेरी लख होवे कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैं तो होवे कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैं तो वक्त होवे मैं भला यसू दा कदी नहीं छड़ना जमाना वे तिलक होवे ओदे कदमा दे बंदगी च मैं हर एक पल गुजारांगा ओदे कदमा दे बंदगी च हर एक पल मैं गुजारांगा इबादत कर के सजदे च मैं किस्मत नू संवारांगा मैं जो मंगना मिलेगा जे कदे मैनू न शक होवे कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैं तो ओ वक्त होवे मैं भला यसू दा कदी नहीं छड़ना जमाना वे तिलक होवे मैं हुकमत सदा ओदे चलदा रहांगा उन्हां दी हमेशा ओदी करदा रहांगा मैं भला कदी नहीं यसू दा छड़ना तू चुनिया मसीहा ने मेरा रखदा परम भी मैनू चुनिया मसीहा ने मेरा रखदा परम भी मैं से लायक कदी नहीं सी ए गल सारी करम दिए मेरे दिल ते मेरी रूह ते सदा यसू दा हक होवे कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैं तो ओ वक्त होवे मैं भला यसू दा कदी नहीं छड़ना जमाना वे तिलक होवे ओदे कदमा ते बंदगी च हर एक पल मैं गुजारांगा ओदे कदमा ते बंदगी च हर एक पल मैं गुजारांगा इबादत कर के सजदे च मैं किस्मत नू संवारांगा मैं जो मंगना मिलेगा जे कदे मैनू न शक होवे कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैं तो ओ वक्त होवे मैं भला यसू दा कदी नहीं छड़ना जमाना वे तिलक होवे
अजीज मोमिन, चंद इलानात पहले पुकारी। मुस्कान दुख्तर आरिफ और नरगिस हमजा गौस बाबेबेरी की रहने वाली शादी करेंगी आशिर मसीह वलियत बदरस और शमीम गटोरड़ा के रहने वाले के साथ। इनकी शादी 8 नवंबर रोज जुम्मा को होगी। इन दोनों बच्चों का तलक हमारे पेरिस से है। कैलिस तारिक वलियत तारिक और शगुफ्ता अब्दुल्ला कलोनी बाबेबेरी का रहने वाला शादी करेंगे समावियत दुख्तर सज्जाद और अबीना बाबेबेरी ही के रहने वाली के साथ। इनकी शादी 12 नवंबर रोज मंगल को होगी। हैरिसन दुख्तर इलियास मसीह और मरियम इलियास रंगपुरा का रहने वाला शादी करेंगे 21 नवंबर रोज जुमेरात को होगी। बरखा दुख्तर जोसेफ मसीह और नसीन जोसेफ अटारी की रहने वाली शादी करेंगी शमाइल वलियत फिलिक्स जफर और अजरा अटारी ही के रहने वाले के साथ। इनकी शादी 21 नवंबर रोज जुमेरात को होगी। तमोतियस वलियत नदीम गिल और शाजिया मोहम्मदपुरा का रहने वाला शादी करेंगे अराइना डेविड डॉक्टर डेविड और मार्गरेट जाम की चीमा की रहने वाली के साथ। के तीसरे हफ्ते में पूरी दुनिया में पाकमा कलीसिया आलमी योम बिशारत मनाती है। उस दिन फाजी ने अपने पैगाम में कुछ चीज़ों को वाज़ेह तौर पर बयान किया था कि दुनिया भर में कम से कम 3200 के करीब डायसिस हैं जहाँ पे खुदा का कलाम पहुँचा है, और बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी तक भी खुदा का कलाम पहुँचने की ज़रूरत है। इसके लिए हर ख़ानदान अपनी शुक्रगुजारी खुदावंद के ज़रूर पेश करते हैं, और बिशारती तौर के लिफाफे हमने काफ़ी घरों में दिए हैं, कुछ अभी रहते हैं, इस हफ्ते के दौरान दे दिए जाएंगे। कोशिश करें कि आने वाले संडे को जो भी आप शुक्रगुजारी करें, आने वाले संडे को ज़रूर अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदावंद के ज़रूर पेश करें। आने वाले इतवार को ये महीने का दूसरा इतवार है। उस दिन बच्चों को मेहरबानी करके बाहर फेंकें और संजीदगी के साथ खुदा के घर में दाखिल हों। शुक्रिया। ये अक्टूबर का महीना जो है वो मरहूम ईमानदारों के हवाले से मंसूब किया जाता है। जैसे कल हमने 2 नवंबर तमाम मरहूम ईमानदारों का योम यादगार मनाया है, इसलिए इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अपने अजीज़ों को, अपने प्यारों को जो इस दुनिया से रहलत कर चुके हैं उनको याद करें, उनके लिए दुआ करें। और उनके लिए 3:30 बजे बेल हो जाती है और 4 बजे जो है वो इबादत का आगाज़ हो जाता है, और हर रोज़ की पाक नमाज जो है वो 6:30 बजे शुरू होती है। जो सुबह की नमाज में भी आना चाहें उनके लिए भी मौका है कि वो सुबह 6:30 बजे पाक नमाज में शिरकत करके खुदा से बरकत हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ खुदाम तो मुझको ज़िंदगी की राह बताएगा, नीज़ अपने हजूर में खुशी की भरपूरी और अपने दहने हाथ पर दायमी सरूर दिलाएगा। और तेरी मेहरबानी से वादा किए गए सवाब को हासिल करने के काबिल ठहरें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। इबादत हो चुकी खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र। मैनू चुनिया मसीहा ने, मेरा रखदा परम भी है। मैनू चुनिया मसीहा ने, मेरा रखदा